ایک قرآن ہے، ایک حسن ہے، ایک قرآن ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک علی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تِلْکَ آیاتُ الکتاب المبین، یہ جو قرآن ہے یہ ایک روشن کتاب ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ ایک روشن کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، یہ جو قرآن ہے یہ اصلاً بے عیب ہے۔ نہیں، جملہ وزنی ہے، اسے سمجھنا ہے، اسے سمجھ کر سمجھنا ہے کہ جتنا ضروری قرآن ہے اتنی ضروری نبی کی آل ہے۔ نہیں، دو ایک جیسی چیزیں ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قرآن اصلاً بے عیب ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن اصلاً بے عیب ہے۔ میں عرض کروں وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سورہ نجم کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں جنین کی صورت میں تھے نا، اس وقت بھی تم بے عیب نہیں تھے۔ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتے، تم ماں کے رحم میں بھی پاک نہیں تھے۔ قرآن ہے اصلاً بے عیب۔ نبی پاک نے فرمایا بھئی جیسا قرآن ہے ویسا حسین ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ہم میں سے کوئی بھی ماں کے پیٹ میں پاک نہیں تھا، اور ہم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جاہل ہوتے ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بعد میں پڑھتے ہیں، علامہ بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر بنتے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کمزور ہیں، منہ سے مکھی نہیں ہٹا سکتے ہم۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، دودھ نہیں مانگ سکتے ہم اپنے منہ سے، اور ہماری وجہ سے ہماری ماں پلید ہوتی ہے 41 دن کے لیے۔ 41 دن کے لیے ہماری ماں پلید ہو جاتی ہے۔ جس بستر پر ہم پیدا ہو جائیں وہ بستر پلید ہے، جس کمرے میں ہم پیدا ہو جائیں اس کمرے میں عبادت بند ہو جاتی ہے، زچہ بچہ کا کمرہ ہے۔ جن کی بات ہم کر رہے ہیں وہ جب ماں کی گود میں آئیں تو اس کمرے کو کعبہ سجدہ کرتا ہے، اور ان کا علی آئے تو وہاں آتا ہے کہ جہاں فرشتوں کی عبادت نہیں رکتی۔ کوئی سمجھ آئیے آپ کو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن اصلاً بے عیب ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا بھئی جیسا قرآن ہے ویسا ہی میرا گھر ہے۔ نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے ارشاد فرمایا اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت شروع ہو جائے تو آسمان کے فرشتے سننے آ جاتے ہیں۔ فرشتے قرآن کی تلاوت کو سننے آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، آپ کو بھول جاتا ہے انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون کون سی ہے؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور ایک میری اولاد ہے۔ اب قرآن شفا ہے۔ اچھا آپ ابھی چپ ہیں، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں جتنی آیتیں قرآن پر پڑھ رہا ہوں نا، اتنی آیتیں میرا ارادہ ہے علی پر پڑھنے کو۔ بس بولتے آئیں، بس ماشاءاللہ ذرا سنتے آئیں، سمجھ جائیں ذرا۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
ورحمتن، یہ قرآن رحمت ہے. نہیں مزہ آیا؟ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے. بلکہ سورہ واقعہ میں فرمایا انہو لقرآن کریم. شک نہ کرو، قرآن تو کریم ہے. نہیں، جو مانگنے پر دے اسے سخی کہتے ہیں، جو اپنا رکھ کر مانگنے والے کو دو اسے جواد کہتے ہیں، جو مانگنے والے کو اپنا بھی دے کے بھیجے اسے کریم کہتے ہیں. کوئی یاد آئے گا آپ کو؟ کوئی یاد آئے گا؟ یار مانگنے والا کل ہی آتا تھا نا، لیکن کھانا سارے ٹبر کا لے کے جاتا، اپنے لیے نہیں رکھا کرتے تھے. قرآن کریم جو ہے بھائی، جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں نا، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں والقرآن المجید. سورہ کاف میں فرمایا قرآن تو مجید ہے. بس سنتے آؤ ذرا، قرآن تو مجید ہے. سورہ یاسین میں فرمایا والقرآن الحکیم، قرآن تو حکیم ہے. ٹھنڈا بولے ہو؟ نہیں مزہ آیا یار. میں عرض کرنا چاہتا ہوں والذی جاء بالصدق، قرآن تو سچا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ عمر دراز کرے، مولانا برکت دے آپ کو. قرآن تو سچا ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قرآن تو حق ہے. قرآن کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن تو عظیم ہے. قرآن عظیم ہے. لدینا لعلی حکیم، قرآن اعلیٰ ہے. ٹھنڈا بولیو، قرآن اعلیٰ ہے. انہو لکتاب عزیز، اور اللہ فرماتا ہے قرآن عزت والا ہے. قرآن بے عزت کو کیا پتا عزت والا کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن عزت والا ہے. اور اس آیت سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ابلیس کی جرت نہیں کہ قرآن کے آگے اور پیچھے سے آ جائے، اس لیے کہ میرا قرآن معصوم ہے. قرآن کیا ہے؟ نہیں بولے سارے یار، آپ بولو اونچی، قرآن معصوم ہے. نہیں بولے نا، قرآن معصوم ہے. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن پڑھا جائے، زمین سمٹ جائے، پہاڑ سینہ چیر دیں، مردے کلام کرنا شروع کر دیں، قرآن معجزہ ہے. وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اللہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آ جائے تو پہاڑ پھٹ جائیں. قرآن معجزہ ہے، قرآن حق ہے، قرآن سچا ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. قرآن کو فرشتے سننے آتے ہیں. قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے، اصلاً بے عیب ہے، روشن ہے. اب آگے پڑھ لوں تھوڑا سا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن حق اور باطل کو جدا کرتا ہے. فرقان ہے قرآن، نذیر ہے قرآن. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو گے ذرا. میں ایک بات عرض کروں، بندے قرآن حکیم کی توہین کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں قرآن کو. اللہ نے قرآن کے ساتھ سرداری کو منسوب کر دیا. اللہ نے بلندی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. آپ چپ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ نے بلندی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. بھائی امتیں انبیاء کی اور بھی آئی ہیں نا، لیکن اللہ میں کنتم خیر امتن، تم جیسی کوئی نہیں. کیوں؟ تم میں قرآن آیا ہے. نہیں مزہ آیا؟ ٹھنڈا بولے ہو یار. نہیں چاہتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی انبیاء اور بھی آئے ہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں کیونکہ مصطفیٰ پر قرآن آیا ہے. بھائی ملائکہ اور بھی ہیں پر جبریل جیسا کوئی نہیں کیونکہ جبریل خود قرآن لے کر آیا ہے. بھائی مہینے اور بھی ہیں پر رمضان جیسا کوئی نہیں اس لیے کہ رمضان میں قرآن آیا ہے. بھائی راتیں اور بھی ہیں پر لیلۃ القدر جیسا کوئی نہیں اس لیے کہ اس میں قرآن آ گیا ہے.
بھائی اعضائے بدنیہ مصطفیٰ کے اور بھی ہیں لیکن دل جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ دل پر قرآن آیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ سرداری کو جوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ تھوڑا قرآن سن لیں پھر دوسری چیز پر بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو یار۔ لو میرے سرداروں، میرے صاحبوں، اللہ فرماتا ہے سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے لیکن میں چند الفاظ پڑھ کے جلدی آگے بڑھتا ہوں۔ تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ نہیں مزہ آیا، پھر کہوں گا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تازہ ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ نہیں مزہ آیا، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یار، میں کیسے آگے آیت پڑھوں گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ مولانا میں نے آپ کی نعت کو بڑی توجہ سے سنا، آپ بھی میری طرف دیکھ کر قرآن کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ کوئی کائنات کا غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کائنات کی ہر شے کو گن کر ہم نے قرآن میں رکھا ہے۔ دیکھو میرے سرداروں، فرمایا نا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو کوئی بھی علم نہ سمجھنا، یہ قرآن علم نہیں ہے، یہ ہے العلم۔ یہ علم نہیں ہے، یہ ہے العلم۔ لعالمہ الذین یستنبطونہ منہم، علم استنباط، لعالمہ الذین یستنبطونہ منہم، علم استنباط، استدلال، علم اصول فقہ ہمیں قرآن سے ملے گا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، فرمایا کتب علیکم الصیام وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَہِّرُهُمْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ، یہ ہے علم فقہ جو ہمیں قرآن سے ملے گا۔ نہیں یار آپ چودھری سمجھ نہیں آندی پئی، سمجھ آندی ہے پئی تے جنوں جنی آندی انہاں اونچی سبحان اللہ آکھو نا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ علم تاریخ ہمیں قرآن سے ملے گا۔ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ نے ہر شے کو اس کی مقدار کے مطابق تخلیق کیا۔ مقدار، 1 کلو، پا، سیر، من، 2 من، کوینٹل، گرام، چھٹاکی، علم المقادیر ہمیں قرآن سے ملے گا۔ یسألونک عن الأہلہ، میرا محبوب آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل یا مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ اوقات کا تعین کرتا ہے چاند، یہ گھڑی، علم الاوقات ہمیں قرآن سے ملے گا۔ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، وہ جو مکھی کا تھوک ہے مختلف رنگ کا گاڑھا سا مادہ، اس میں ہم نے شفا کو رکھا۔ علم الادویہ ہمیں قرآن سے ملے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں ابری الاکمہا، آنکھوں کی ڈیزیز کے علاج کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا۔ ابری الاکمہا والابرصا، کوڑ یعنی کینسر کی شفا ہمیں قرآن سے ملے گی۔ ان یخلق لکم من الطین، علم الابدان ہمیں قرآن سے ملے گا۔ انبئکم بما تاکلون، توڑے ٹیڈج کی یہ میں دسنا۔ ایکوگرافی کا علم، انجیوگرافی کا علم، الٹرا ساؤنڈ کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا۔
افرائیتم ما تحرثون، او گندم کا دانہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کھیتی باڑی، علم الزراعت، ایگریکلچر کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا۔ ٹھنڈا بول، نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے ساتھ احسن القصص بیان کر رہے ہیں۔ علم حکایت ہمیں قرآن سے ملے گا۔ الذی علم بالقلم، علم کتابت ہمیں قرآن سے ملے گا۔ علمہ البیان، علم خطابت ہمیں قرآن سے ملے گا۔ قال انہ شرح ممرد من قواریر، سلیمان نے وہ فرش تیار کیا کہ بلقیس کو وہ پانی لگ رہا تھا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کا علم ہمیں یورپ سے نہیں قرآن سے ملے گا۔ علم کنسٹرکشن ہمیں قرآن سے ملے گا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان اپنے مریدوں کو ہوا میں لے کر اڑ رہے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ فَالْتَمَسَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ جو مچھلی یونس کو پیٹ میں لے کر پانی میں پھرتی رہی، یہ آب دوز کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا نا۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یار۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اتنا سا پرندہ، اتنی سی چونچ، اتنی سی گردن، اس میں اتنا سا کنکر، اور ہاتھیوں کو بسم کر کے بتا رہا ہے کہ ایٹم بم کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا۔ بھائی بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو۔ میں تھک گیا یار، اگر قرآن کھلنے پر آ جائے اور اگر قرآن پھیلنے پر آ جائے تو کائنات سمٹ کر قرآن میں آ جاتی ہے، اور اگر قرآن سمٹنے میں آ جائے تو ہمارا بچہ سینے سے لگا کے پھر رہا ہے۔ بھائی جیتے رہو جسے سمجھ آئی ہے، جسے جتنی سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، بھائی جیسا قرآن ہے ویسی میری آل ہے۔ اب آپ توجہ کریں تو میں نبی کی آل پر قرآن پڑھنا شروع کروں، نہیں پڑھوں گا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے جب تک اتنا سبحان اللہ نہیں کہہ لے۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ آج لوگ قرآن حکیم کو جلا رہے ہیں اور بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں۔ بھائی توہین، اوے نذیر میرے وال ویکھنا یار، بھائی توہین کیوں کرتے ہو، جلاتے کیوں ہو؟ آؤ، دنیا کا ہر آدمی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے اینڈ پر لکھتا ہے غلطی ہو تو مطلع کریں، غلطی ہو تو مطلع کریں، غلطی ہو تو مطلع کریں۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے چلوں؟ غلطی ہو تو مطلع کریں، غلطی ہو تو مطلع کرو۔ 1450 سال گزر گئے، قرآن کا پہلا صفحہ سینہ تان کر پوری دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کر دکھاؤ۔ آئے ہائے، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کر دکھاؤ، قیامت آ جائے گی اسے کوئی غلط نہیں کہہ سکے گا۔ مزہ آیا بھائی آپ کا سبحان اللہ، ٹھنڈا مجھے نہیں لگا، جیتے رہے۔ دیکھیں قرآن حکیم اپنی ذات میں پھر چیلنج کرتا ہے۔ مجھے سورہ اسراء سامنے آ گیا، یہ 17 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 88 نمبر آیت سامنے آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، جن کٹھے کرو، جن کٹھے کرو، جن کٹھے کرو، انگریز نہیں، جن کٹھے کرو، سارے جن کٹھے کرو اور بندے ساتھ لگ جاؤ، اور جرت ہے تو قرآن کا کوئی مثل لا کے دکھاؤ۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ساری دنیا ایک دوسرے کی مددگار بھی ہو جائے تو قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے۔ بھول گئے آپ، قرآن بے مثل ہے۔ پتہ چلا قرآن بے مثل ہے کہ نبی کا گھرانہ بے مثل ہے۔ ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔
قرآن بے مثل ہے. اچھا کمال ہے. پھر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم کہاں سارا قرآن لاؤ گے؟ تم کہاں سارا قرآن لاؤ گے؟ تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کی ایک صورت جیسی لاؤ. ٹھنڈا بولے ہو جناب. قبلہ اس کی کوئی ایک صورت لا سکتا؟ شاہ جی آج 1450 سال گزر گئے، ٹرانسلیشن ہو رہی ہے قرآن کی. قرآن حکیم پر کام آج بھی ہو رہا ہے. قرآن میں کل یعنی ایک آیت میرے سامنے آئی، میں رات گاڑی میں تھا اور ایک آیت میرے سامنے آئی لا املکو نفعا الا نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. یہ آیت میرے سامنے آ گئی. قدرتاً کتاب ابھی گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، انہوں نے تمام مفسرین کی آراء اس میں ایڈ کر دی، خازن سے لے کر اولین تفاسیر سے لے کر آج تک تمام مفسرین کی آراء لو کنت عالم الغیب پر، کہ اگر میرے پاس، میں محمد کے پاس علم غیب ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں کثرت سے خیر اکٹھا کر لیتا. حضرت میں نے وہ ساری آراء پڑھی. ساری آراء پڑھنے کے بعد میں اپنے ڈرائیور حافظ باز صاحب سے کہنے لگا حافظ جی دیکھیں یہ قرآن کی ساری تفسیروں کی آراء قبلہ نے لکھی ہیں، لیکن میں ایسا نالائق آدمی ہوں کہ میری ذاتی آراء بھی موجود ہے میرے پاس جو اس میں نہیں لکھی ہوئی. اگر میں اس آیت کو بیان کروں تو میں ایک نئے رنگ میں اس کو بیان کر سکتا ہوں. یہ بات کر کے میں نے ان سے کہا قبلہ سمجھ آ گئی کہ قرآن حکیم کو سمجھنے والے پیچھے جو گزرے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آگے آنے والے بھی کم نہیں ہوں گے. قرآن کو جو بھی سمجھنے نکلے گا وہ اسے اور زیادہ مرتبہ عطا فرمائے گا. اب آپ اس آیت کو لے لیں جو بھی آپ نے سنی ہے. وہ کیا آیت ہے؟ وَإِن كُنتُمْ، ساتھ دے میرا، میں آپ سے بات کروں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن. دیکھیں آج عوام کچھ کم ہے، آپ علماء زیادہ ہیں، بات آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. اب کریں جی ترجمہ اس کا. وا اور ان اگر، کن ہو تو تم، ان کن تم اگر تم ہو، فی بیچ، ریب شک، من ما مما اس میں جو، نزلنا ہم نے اتارا، علا اوپر، عبدنا اپنے پر، اپنے عبد خاص پر جو ہم نے نازل کیا. اگر تم اس کے معاملے میں شک میں ہو فاتو تو لے آؤ بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت. ابھی میں یہاں آپ کو ایک نیا ترجمہ دیتا ہوں، ایک نیا اشارہ دیتا ہوں. افلا یتدبرون القرآن، میرا حق ہے میں قرآن پر تدبر کروں. حق ہے ہمارا کہ ہم قرآن پر تدبر کریں، غور کریں، اسے رکھ نہ دیں، ممبر پر لے کر آئیں. بور نہ ہوں کہ کوئی پیسے پھینکتا ہے کہ نہیں پھینکتا. اگر ہم اس میں جائیں گے نا کہ محفل والے فلاں، رات بھی NGO ہے جناب، رات قبلہ قسم بخدا، میں ان قسم چوک دیتی ہے ممبر سے، میں خطاب کر لیا، ساری محفل دفتریاں لے کے بیٹھی ہے، وقت ہی نہیں آیا پیسے پھینکنے کا. میں سچ کہہ رہا ہوں، وقت ہی نہیں آیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا. اے میرا ڈرائیور بیٹھا ہے، میں نے کہا شاہ جی وہ سارے پیسے لے کے بیٹھا انہوں نے سٹنا سی. اور میں کیا گفتگو ایسی ہے نہیں یاد رہتا یار. تو ممبر پر جو آئے وہ اس سے بالکل استغنا میں آ جائے، پرواہ نہ کرے عوام کی، دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے.
میں عرض کرتا ہوں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اس کی مثل لاؤ، اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو جسے ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا، اپنے سارے اکٹھے کر لو، اللہ کو نہ لانا درمیان میں، اللہ کے علاوہ تم اپنے سارے. یہ ہے ٹرانسلیشن، یہ ہے ترجمہ، یہ ہے اولڈ جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، غلط نہیں ہے. 110% میری علمی استطاعت ہی اتنی نہیں کہ میں اس پر objection لگا سکوں. ہاں ایک نیا رنگ دے سکتا ہوں کہ یہ جو من مثلی ہی ہے، اس میں جو ہی ہے وہ ضمیر متصل ہے، اور علم النحو کا اصول ہے کہ ہر ضمیر اپنے مرجع پر راجع ہوتی ہے، ہر ضمیر اپنے مرجع پر راجع ہوتی ہے. اب مرجع جس پر اس ہی ضمیر نے راجع ہونا ہے وہ دو ہیں، ایک ہے نزلنا، ایک ہے عبدنا. مزہ آیا مجھے. دو ہیں مرجع اس من مثلی کی ضمیر کے، اور سارے نو پچھوں میں سمجھ آ جائے گی. ایک گل ذرا اتنے اگے اگے کر لیں دیو، پھر پچھلے واسطے گل کر لینے ہیں. من مثلی ہی میں جو ہی ہے ضمیر متصل، مولانا مرجع دو ہیں، ایک ہے نزلنا، ایک ہے عبدنا. اب نحو کا اصول یہ ہے کہ ضمیر راجع ہوگی فالحق للقریب، جو زیادہ قریب ہے اس پر یہ راجع ہوگی، بعد میں دوسرے پر راجع ہوگی. دنیا کے تمام مترجمین نے اسے نزلنا پر راجع کیا، حالانکہ ہی کے نزدیک ہے عبدنا. اگر اس عبدنا پر اس ضمیر کو راجع کیا جائے تو اب معنی کیا ہوگا؟ زمانے والوں قرآن بے عیب ہے، لیکن اگر تمہیں قرآن پر شک ہے تو جس پر ہم نے نازل کیا اس جیسا لا کے دکھاؤ. ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. قرآن بے عیب ہے، لیکن اگر تمہیں شک ہے قرآن پر تو جس پر ہم نے نازل کیا اس جیسا لا کے دکھاؤ. مجھے مزہ آیا، جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. ہاں قرآن بے عیب ہے اس لیے کہ جس پر ہم نے نازل کیا. اب میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قرآن لا ریب ہے اس لیے کہ محمد بے عیب ہے. مزہ آیا ہے مجھے یار. اب پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا نا یہ اصلاً بے عیب ہے. اب جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے بیٹھ. یہ اصلاً بے عیب ہے. قرآن پر شک اس لیے نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ محمد پر شک نہیں کیا جا سکتا. بھائی مزہ آیا ہے، جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن ہے جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے، جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کیسے آگے پڑھوں؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن العلم ہے. اللہ فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اگر یہ قرآن العلم ہے تو نبی کا سارا گھر راسخون فی العلم ہے. یہ حسین راسخون فی العلم ہے، نہیں میں آگے چل سکتا. علی راسخون فی العلم ہے. توجہ کریں گے تو بات آگے. قبلہ مولانا ہم کہتے ہیں فلاں میں بڑا علم ہے، فلاں میں بڑا علم ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، عالم محمد میں علم نہیں، نبی کی آل علم میں ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے پانی، یہ پانی جگ میں ہے.
مولا علی علم میں ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. مولا علی علم میں ہے. نہیں مزہ آیا بھائی, چپ کیسے بیٹھے ہوئے؟ مولا علی علم میں ہے, راسخون فی العلم ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن میرا ذکر ہے, یہ قرآن میرا ذکر ہے, یہ قرآن میرا ذکر ہے. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر قرآن ذکر ہے تو نبی کی آل اہل ذکر ہے, نبی کی آل اہل ذکر ہے. صاحبزادہ صاحب, یہ بھی ایک سچا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے علامہ مفتی صاحب, بہت, میں نے نام نہیں بتانا, بہت بڑے مفتی صاحب پاس بیٹھا ہوا تھا, بعد میں میرا خطاب تھا. شاہ جی میرا لکھا جی کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پھر دیکھیں بات آج علماء کے ساتھ ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں پاس بیٹھا ہوا تھا, خطاب ان کا ختم ہو گیا, میری باری آ گئی. میں نے اسی آیت کو پڑھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. معنی یہ ہے سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. نہیں مزہ آیا, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے سوال کا تعلق علم سے ہوتا ہے. آیت میں آنا چاہیے تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ, اشارہ میں نے قبلہ کی طرف کیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ, علم والے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, علم والے سے نہیں پوچھنا, ذکر والے سے پوچھنا ہے. ٹھنڈا بولے ہو, پتہ چلا یہ علم والا جاہل ہو سکتا ہے, ذکر والا غلطی نہیں کھایا کرتا. تو باقی میں نے کہا ہم اگر اہل ذکر ہیں تو پھر اہل ذکر کا لا تعلمون کا متضاد ہونا شرط ہے. جو لا تعلمون کا متضاد ہے وہ اہل ذکر ہوگا. اب لا تعلمون کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماں کے پیٹ میں سے میں تمہیں نکالتا ہوں تو تب تم جاہل ہوتے ہو. اب اہل ذکر اس کا الٹ ہے قبلہ, اہل ذکر اسے کہیں گے جو ماں کے پیٹ میں پڑھا لکھا آئے گا. ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو یار. اہل ذکر اسے کہیں گے جو ماں کے پیٹ میں پڑھا لکھا آئے گا. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا قبلہ یہ اہل ذکر مظروف جملہ ہے, مظروف جملہ, اسے ہم مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی مضاف اور مضاف علیہ کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کے اردو میں علامت اس کے ترجمے میں کا کی کے آنا لازمی ہوتا ہے, اور اس میں ملکیت ظاہر ہوتی ہے. ملکیت, اہل ذکر ذکر کے مالک, ذکر کے وارث. اب اگر ہم ذکر کے پیچھے چلیں تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ کا ذکر ہے. اہل ذکر وہ ہوگا جو منبر پر بیٹھ کے کہے میں قرآن کا وارث ہوں. نہیں مزہ آیا. اب قرآن کے وارث تو سارے نکل آئیں گے. فرمایا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا. صرف قرآن میرا ذکر نہیں, محمد کا وجود بھی تو میرا ذکر ہے. اب اہل ذکر وہ ہوں گے جو منبر پر بیٹھ کے کہے ہم قرآن کے بھی وارث ہیں, مصطفیٰ کے بھی وارث ہیں. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں, جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. ہم نے تسی بورتے نہیں ہو گئے بھائی, کوئی چوکھی گل تے نہیں ہون لگ پئی, یعنی تسی آکھو گے گل جڑی ہے نا وہ اگے سی پیچھے نہیں آئی ذرا بھی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنایا, اورثنا الکتاب قرآن کا, الذی ان بندوں کو, اصطفینا
جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. ٹھنڈا بولے ہو. پھر سے کہہ رہا ہوں، اوے ہم نے ان بندوں کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا، جو ہمارے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے، جنہیں اللہ نے چنا، جنہیں اللہ نے چنا. دیکھیں، ابھی میں مولانا صاحب کے گھر سے آیا ہوں اور یہ سیب لے کر آئے ہوئے تھے، اور سیب پورے ڈویژن قصور میں یا دیپال پور میں ٹرکوں کے حساب سے سیب آئے ہیں. لاکھوں سیب تھے. مولانا کو پتہ لگا میرے پیر آ رہے ہیں، 10-12 سیب چون کر لائے. مولانا چون کر لائے. اب اگر میں وہ سیب کاٹتا تو وہ کانے نکل آتے، تو اس میں قصور سیبوں کا نہیں تھا. مولانا نے چنے ہیں، مولانا کو نظر نہیں آیا. جسے کوئی چنتا ہے، عیب ان میں نہیں ہوتا، جو چنتا ہے اس کا عیب ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کچھ بندے ہیں کائنات میں میرے چنے ہوئے، انہیں میں نے قرآن کا وارث بنایا ہے. نہیں مزہ آیا؟ ٹھنڈا بولے ہو یار. اب یا اللہ یہ بندے کون ہیں؟ فرمایا استفینا، میرے چنے ہوئے مصطفیٰ ہیں. یا اللہ وہ مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور میرا سلام ہے ان بندوں پر جنہیں میں نے چنا ہوا ہے. یا اللہ وہ بندے کون ہیں جو تیرے چنے ہوئے؟ فرمایا قیامت تک کے لیے جن پر میرا سلام جا رہا ہے وہ بندے میرے چنے ہوئے ہیں، میں نے انہیں قرآن کا وارث بنایا ہے. اب قیامت تک کے لیے جسے نبی کی آل میں عیب نظر آیا نا، اسے آل محمد میں نہیں خدا میں عیب نظر آ رہا. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ قرآن العلم ہے تو آل نبی راسخون فی العلم ہے. نزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اگر یہ قرآن تورات زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، قل کفی باللہ شہیدا بیننی و بینکم من عندہ علم الکتاب، تو علی میرے رسول کی تصدیق کرتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. فرمایا اگر یہ قرآن فی صحف مکرمات مرفوعات مطہرات، قرآن مطہر ہے، پاک ہے، معصوم ہے، شیطان قرآن پر اثر نہیں کر سکتا، شیطان قرآن پر اثر نہیں کر سکتا، اور یرا قرآن معصوم ہے تو اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ، شیطان نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. پتہ چلا اگر قرآن محفوظ ہے تو نبی کی اولاد کا بچہ بچہ محفوظ ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. نہ شیطان قرآن پر اثر کر سکتا ہے، نہ شیطان حسین پر اثر کر سکتا ہے. مزہ آیا مجھے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. نہ قرآن پر اثر کرتا ہے ابلیس، نہ علی پر اثر کرتا ہے. پتہ چلا قرآن معصوم ہے، علی محفوظ ہے. جس کا ایمان ہے مل کر سبحان اللہ کہو یار. میں عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ پھٹتا ہے، پہاڑ پھٹتا ہے. علی کی ماں کعبے کے پاس آئے تو علی کی ولادت پر کعبے کی دیوار پھٹتی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. میں امر اللہ انزلہ الیکم، قرآن اللہ کا امر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اگر قرآن امر ہے تو آل محمد اولی الامر بنائے گئے ہیں. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. علی امام المتقین، علی متقین کا امام ہے. قرآن معجزہ ہے، نبی کا بچہ بچہ معجز نما ہے. قرآن طیب و طاہر ہے، آل محمد بھی مطاہر ہے. قرآن جید ہے تو علی سید ہے.
بھائی بولو جسے سمجھ آ. اور بھائی قرآن کا حافظ ساری زندگی 30 دن میں جو قرآن پڑھے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک جو قرآن پڑھے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. گھوڑے کی پہلی رکاب پر سورہ فاتحہ شروع کرے اگلی رکاب تک سورہ ناس تک پڑھے اسے وارث قرآن کہتے ہیں. بھائی ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ دو ذرا. اسے وارث. اور ساری زندگی جو قرآن پڑھے لیکن مرنے کے بعد ایک حرف بھی نہ پڑھ سکے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. پر نیزے کی نوک پر جو قرآن پڑھے اسے وارث قرآن. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, قرآن بھی ضروری ہے, نبی کی آل بھی ضروری ہے. بلکہ مجھے سورہ محمد یاد آ گئی, 47واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آپ چپ ہیں, میں کیسے